السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ، قابل قدر مہمان خصوصی، معزز علماء کرام، عمائدین شہر اور میرے عزیز برادران اسلام، ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک ہر زمانے میں حق و باطل کے درمیان معرکہ آرائی ہوتی رہی ہے۔ حق ہر زمانے میں بے سر و سامانی اور قلت اسباب کے باوجود کامیابی سے ہمکنار ہوتا رہا۔ باطل ہر زمانے میں حکومت و سلطنت، جاہ و منصب کے باوجود مغلوب ہوتا رہا۔ باطل نے ہمیشہ حق کو مٹانا اور اس کے نقوش کو مٹانا چاہا، پاش کرنا چاہا، مگر وہ خود ہی پاش ہو کر رہ گیا اور صفحہ ہستی سے اٹھتے ہوئے غبار کی طرح اس طرح نیست و نابود ہوا کہ کوئی اس کا نام تک لینے والا باقی نہیں رہا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، بلکہ ہم حق کو پھینک مارتے ہیں باطل کے جانب تو وہ حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، تو باطل مغلوب ہو کر دفعتاً جاتا رہتا ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو 950 برس تک تبلیغ کرتے رہے۔ تبلیغ و تفہیم اور بحث و مناظرہ کا سلسلہ چلتا رہا۔ اسی حق و باطل کی کشمکش میں صدیاں گزر گئی، مگر قوم تھی کہ دین حق کے خلاف اپنے ضد اور اصرار پر اڑی رہی، اور جب سب کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور تمام حجتیں ختم ہو گئیں تو حکم خداوندی آدم کا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اے نوح، ایک طوفان کا عذاب آنے والا ہے، اس طوفان کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمارے حکم اور نگرانی میں رہ کر ایک کشتی تیار کر لو، اور کافروں کے بارے میں سن لو، کافروں کے نجات کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، کیونکہ وہ سب کے سب غرق ہونے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے کشتی بنانے لگے۔ قوم ان کے پاس سے گزرتی تو ان کا مذاق اڑاتی، کبھی کہتی پہلے تو نبی بنتے تھے کہ اب تم بڑھئی بن گئے ہو، پانی کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، کیا یہ تم کشتی خشکی پر چلاؤ گے؟ الغرض پوری قوم حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہی تھی، یہاں تک کہ حکم خداوندی آدم کا بادلوں کو حکم ہوا برس پڑے، زمین کو حکم ہوا ابل پڑے، فرشتوں کو حکم ہوا تعذیب اور سزا کے متعلق اپنے فرائض منصبی پر لگ جائے۔ ایک مدت تک اس قدر پانی برسا گویا آسمان کے دہانے کھل گئے، زمین کے چشمے ابل پڑے، سارے درخت اور پہاڑ پانی میں چھپ گئے۔ اب سفینہ نوح پر چند مخلصین کے علاوہ تمام ظالم و سرکش لوگ جن کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سب کے غرق ہو کر ختم ہو کر رہ گئے۔ آج کہاں دس گئی عاد کی وہ قومیں جو دنیاوی زندگی پر مغرور ہو کر تکبر و تجبر کی نمائش کے لیے اپنے ناخنوں سے پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے شوق سے اونچے مینارے بنایا کرتی تھی۔ انہیں اپنی کاریگری پر بڑا زور تھا، غرور نے انہیں اشتباہ میں ڈال رکھا تھا کہ یہ یادگار عمارتیں کبھی بھی ختم نہ ہوگی، لیکن جب دین حق نبی برحق کے خلاف جب اتر آئے تو پھر کیا ہوا؟ ان پر اللہ کا عذاب مسلط ہوا، پھر کچھ بھی باقی نہ رہا، سب کچھ ویران اور کھنڈیرے میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ کیا حال ہوا حضرت قوم لوط کا، کیا حال ہوا قوم لوط کا جو بالکل مستی اور غفلت میں مدہوش تھی، انہیں قوت کا نشہ تھا، شہوت نے ان کے دل و دماغ کو مست کر رکھ دیا تھا، وہ بڑے اطمینان کے ساتھ پیغمبر خدا سے جھگڑتے تھے، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ دین حق اور نبی برحق سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کو سنتے تو ہنستے تھے اور موت انہیں دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اسی
کا تذکرہ میرے رب جلیل نے قرآن پاک کے 14ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کہہ کر کہتا ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون فاخذتہم الصیحۃ مشرقین فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ اے محمد آپ کی جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے، بس سورج نکلتے نکلتے آواز سخت نے انہیں آ دبایا، ہم نے ان کی بستیوں کے اوپر کے تختے کو الٹ دیا، پھر ہم ان پر کنکر کی پتھریاں برسانا شروع کر دیے۔ حاکم بحرین ابرہہ نامی شخص بڑے بڑے لشکروں اور ہاتھیوں کو لے کر کعبے کو منہدم کرنے کی نیت سے جب حملہ آور ہوا، کعبے کو منہدم کرنے کی نیت سے جب حملہ آور ہوا تو رب کائنات نے کس طرح چھوٹے چھوٹے ابابیل نامی پرندوں کے ذریعے اس کا خاتمہ کیا تھا۔ وہ عجیب غریب پرندوں کی زبان میں کنکر جب ان میں سے کسی کو لگتی تو ایک طرف گھستی تھی اور دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ ان کے منہ میں، ان کے چونچ میں وہ کنکریاں آج کی بندوق کی گولیوں سے زیادہ کام کرتی تھی، آج کی بندوق کی گولیوں سے زیادہ کام کرتی تھی۔ اسی کا تذکرہ میرے رب کائنات نے 30ویں پارے قرآن کریم کے سورہ فیل میں ارشاد فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کیا کیا تمہارے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ؟ ان کی وہ تدبیر جو کعبے کو منہدم کرنے کی تھی، سرتاپا غلط نہیں کر دیا، پھر ان پر غول کے غول پرندے بھیجے کہ وہ ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں برساتی تو وہ ایک طرف سے گھستے اور دوسری طرف نکل جاتی، پھر تمہارے رب نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ میرے محترم دوستوں، یہ تھا حق کے خلاف ٹکرانے والوں کا انجام، انہیں صفحہ ہستی سے اس طرح مٹایا گیا کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہا۔ آگے بڑھیے، کفار مشرکین کے جانب کفار مکہ نے جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو سنا تو آگ بگولا ہو گئے اور نبی امی کے خلاف جنہیں کبھی وہ امین و صادق کہہ کر پکارا کرتے تھے سازشیں رچی جانے لگی، لیکن ان سب کے باوجود اسلام ہی ترقی کرتا گیا، حق ہی چڑھتا گیا، اسلام ہی ترقی کرتا گیا۔ اس کے باوجود جب یہ مجرمین اپنے جرم کے اندر سخت اور پکے ہو گئے تو پھر میرے رب الہی کا عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ کبھی غزوہ بدر کے ذریعے ان کی کمر توڑی گئی، کبھی غزوہ احد کے ذریعے انہیں مزہ چکایا گیا، کبھی غزوہ خیبر و حنین کے ذریعے انہیں اسلام سے ٹکرانے کا مزہ چکایا گیا۔ محترم دوستو، ان سب کے باوجود باطل کسی نہ کسی شکل و صورت میں ابھرتا ہی رہا تو اللہ نے بھی یہ نظام مقرر کر دیا کہ ہر فرعون وقت کے موسیٰ کے لیے، ہر فرعون وقت کے موسیٰ کو سر کو کچلنے کے لیے کسی نہ کسی موسیٰ کو، ہر فرعون وقت کو ختم کرنے کے لیے کسی نہ کسی موسیٰ کو پیدا کرنا ہے۔ اگر فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا تو صدیق اکبر نے اس کا مقابلہ کیا، اگر خوارج نے قدم بڑھایا تو علی نے اس کا جواب دیا، بنو امیہ نے مظالم ڈھائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کا مقابلہ کیا۔ جو ہی صلیبی فوجیں اسلام پر حملہ آور ہوئی تو صلاح الدین ایوبی میدان میں اتر آئے، اور جب دہریت نے پنپنا شروع کیا تو مولانا محمد علی مونگیری نے ان کے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اگر مرزائیت و قادیانیت نے جنم لیا تو علامہ عطا اللہ شاہ بخاری، علامہ انور شاہ کشمیری نے اس کے چھکے چھڑا دیے۔ اگر برطانوی سامراج سے مقابلے کا وقت آیا تو مولانا مظہر صاحب، شاہ عبدالعزیز، سلطان ٹیپو، اسی طرح بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سر بکف میدان میں اترے۔ مؤرخین نے ان سنہرے واقعات کو سنہرے حروف کے ساتھ لکھا ہے، تاریخ نے اس کو اپنے سینے میں دبوچ لیا۔ آپ تاریخ عالم اٹھا کر پڑھ کر تو دیکھیے کہ اسلام کے روشن چراغ کو گل کرنے کے لیے کتنے فرعون وقت اور حقارون وقت پیدا ہوئے۔ کیا ان سب کے باوجود اسلام مٹ چکا؟ کیا ان سب کے باوجود اسلامی علوم و فنون دفن ہو چکے؟ کیا ان سب کے باوجود اسلامی اقتدار ختم ہو چکا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ جہاں بھی اس کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے وہاں اس کا
قدم اور بھی جمتا ہی گیا اور بھی جمتا ہی گیا. جہاں جہاں مذہبی اعتبار سے اس کے مخالف تھے وہ اس کے حامی بن گئے، جو بت ساز تھے وہی بت شکن بن گئے. اسی کو علامہ مرحوم اقبال نے اس طرح کہا ہے آیا یوں رشتہ تار کے افسانے سے، ہے آیا یوں رشتہ تار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. محترم دوستوں، مختصر یہ ہے کہ باطل نے جب بھی اپنا سر کو اٹھایا تو اسلام کے خلاف اٹھایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح تباہ و برباد ہوا کہ دنیا میں کوئی اس کا نام تک لینے والا باقی نہ رہا. مگر اسلام جس طرح وہ کل تھا آج بھی اسی طرح تابندہ اور درخشاں موجود ہے. جو کل اس کا پیغام تھا آج بھی پوری قوت کے ساتھ وہی پیغام سنا رہا ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. محترم دوستو، مگر امت مسلمہ آج ایک نازک موڑ سے گزر رہی ہے. پوری دنیا میں اسی ترچھی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے. سارا عالم اسلام دشمنی پر متحد ہو چکا ہے. آج ہر دشمنان اسلام ہم ہر ممکن طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مشکل سے مشکل مشقت میں ڈالا جائے. کیا ان لوگوں کی، ان حقیروں کی یہ تدابیر اور تراکیب کامیاب ہو جائیں گی؟ نہیں، ایسا بالکل ہی نہیں. مگر جب خود مسلمان ہی کمزور پڑ گئے تو یہ دشمن ہم پر حملہ آور ہونے لگے. جب ہم نے اپنا ملی تشخص کھو دیا تو یہ بلیاں ہم پر میاؤں میاؤں کرنے لگی. جب ہم نے اپنا ملی تشخص کھو دیا تو یہ بلیاں ہم پر میاؤں میاؤں کرنے لگی. جب ہم نے اپنے رب حقیقی کو چھوڑ کر غیروں کے خوف کو اپنے دلوں میں بٹھا لیا تو یہ حقیر ہمیں نوچنے لگے. جب ہم نے قرآن سے منہ موڑ کر، جب ہم اپنی قرآن سے منہ موڑ لیا تو یہ بزدل ہم پر بھونکنے لگے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی یہ خوشخبری کس کے لیے سنائی گئی تھی؟ کم من فئۃ خلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ کا یہ مجدہ کس کے لیے سنایا گیا تھا؟ غزوہ بدر کا تاریخی کردار کس نے ادا کیا تھا؟ اور یہ تاریخی کردار ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ ارے مسلمانوں، چھوڑو بزدلی، بڑھاؤ قدم، پیدا کرو عزم و استقلال، اپنے دلوں میں جوش ولولے کو روشن کرو، اور کہہ دو تاریخ کے ان اندھوں سے، اور کہہ دو ان تاریخ کے ان کوروں سے کہ وہ اپنے زبانوں کو روک لے. کہہ دو ان سے کہ وہ اپنے زمانوں کو روک لے اور ہمارے صبر کا امتحان نہ لے. کیونکہ تم جیسے سینکڑوں متکبر و مغرور سرکش افراد کو ہم نے خاک میں ملا چکے ہیں، ان کی جاہ و جلالت کو ملیا میٹ کر چکے ہیں. تمہارا انجام بھی یہی ہوگا. اگر تم نے اپنی زبانیں بند نہ کی تو تمہارا بھی کوئی دنیا میں نام لینے والا باقی نہ رہے گا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.